اس لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما، اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، کسی کی زبان کے اندر سے کوئی جملہ نہ نکلا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یارو میں تمہارے پاس آیا ملاقات کرنے کے لیے، میں تمہارے پاس آیا تمہاری مجلس میں بیٹھنے کے لیے، تم مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے، تم نے مجھے دیکھ کر زبانوں کو تالا لگا لیا، میرے یارو مجھے بتاؤ کس چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، کس چیز کے اوپر بحث مباحثہ ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے سوال کیا، صحابہ نے بڑے ادب اور احترام کے اندر عرض کر دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم یہ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان سارے نبیوں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز اعلیٰ عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کو صفی اللہ کا لقب دے دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی لقب عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کو صدیق اللہ کا لقب دے دیا گیا۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کو ذبیح اللہ کا لقب دے دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کو خلیل اللہ کا لقب دے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو کلیم اللہ کا لقب دے دیا گیا۔ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتا دیجئے آپ کو کیا بنایا گیا، آپ کو کتنی عظمتیں ملی ہیں، آپ کو کتنا شان ملا، آپ کو کتنا مقام ملا، آپ کو کتنا اونچا رتبہ عطا کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ نے کلیم بنایا، کسی کو اللہ نے خلیل بنایا، کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا۔ فرمایا جب میری باری آئی اللہ جل شانہ نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا۔ حبیب کے اندر اور کلیم کے اندر کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم اسے کہا جاتا ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے، حبیب اسے کہا جاتا ہے جسے سب کچھ عطا کر دیا جائے۔ فرمایا اللہ نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم تجھے کتاب بھی عطا کروں گا، تجھے شریعت بھی عطا کروں گا، تجھے قوانین بھی عطا کروں گا، لیکن میری عبادت کے لیے تجھے کوہ طور پر آنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، 40 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، تب کہیں جا کر کتاب ملی ہے، ان تختیوں کو لے کر آ گئے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ نے آپ کا شان اتنا اونچا کر دیا، آپ کا مقام اتنا اونچا کر دیا، آپ کا منصب نبوت اتنا چمکدار بنا دیا۔ فرمایا جب میرے نبی کی باری آئی آپ کو قرآن لینے کے لیے کسی پہاڑ پر نہ جانا پڑا، آپ کو قرآن لینے کے لیے کسی شہر کے اندر نہیں جانا پڑا، آپ کو قرآن لینے کے لیے کسی زمین کے خطے کے اوپر نہیں جانا پڑا۔ اللہ نے آپ کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا۔ فرمایا قرآن اترنے کی باری آئی، آپ مکہ کے اندر ہے، قرآن کو مکہ بنا دیا گیا، قرآن مدینے کے اندر اترا، اللہ کے نبی وہاں پر موجود ہے، قرآن کو مدنی بنا دیا گیا۔ فرمایا قرآن کے لیے اللہ کے نبی نہیں بلکہ قرآن اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے اترتا رہا۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی
گھر کے اندر تشریف فرما، میرے لحاف کے اندر موجود ہے۔ اتنے میں جبریل امین قرآن کریم کی آیتیں لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی کو قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنا دیا۔ آپ نے فرمایا میرا مقام اتنا اونچا ہو گیا، میرا رتبہ اتنا اونچا ہو گیا، میرا منصب اتنا اونچا ہو گیا۔ فرمایا لوگوں، نبیوں کو کتاب لینے کے لیے گھر چھوڑنا پڑا، مجھے قرآن لینے کے لیے کوئی ایک قدم بھی چل کر نہیں جانا پڑا۔ شان نبوت کے اندر امتیاز بیان کر دیا۔ فرمایا پہلے نبیوں کی نبوت وہ بھی چاند کی طرح چمکتی رہی، وہ بھی سورج کی طرح چمکتی رہی، ان سے بھی لوگ فیض یاب ہوتے رہ گئے، ان کو بھی بڑا اونچا مقام اور رتبہ ملا۔ لیکن اے لوگوں، جو آمنہ کے لال کو مقام ملا، وہ مقام اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ وجہ یہ بنی ہے جب وہ نبی دنیا میں آئے، ان کے ساتھ کتابیں آئی، جب وہ دنیا سے گئے کتابیں ختم ہو گئی، ان کا دین ختم ہو گیا، ان کا دین محفوظ نہ رہا، ان کی کتابیں محفوظ نہ رہی۔ لیکن جب آمنہ کا لال دنیا سے پردہ فرما کر جانے لگا، آپ نے ایسے صحابہ کو تیار کیا، ان کے سینوں کے اندر قرآن کو اتار دیا، ان کے سینوں کے اندر ایمان کی حرارت کو پیدا کر دیا۔ آپ تو دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، لیکن آپ کا دین قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ سارے نبی رسول پیغمبر اپنے اپنے وقت کے اندر آتے رہ گئے، کسی کو خطے کا نبی بنایا گیا، کسی کو بستی کا نبی بنایا گیا، کسی کو علاقے کا نبی بنایا گیا، کسی کو زمین کے کسی ٹکڑے کا نبی بنایا گیا۔ فرمائے پوری روئے زمین کا نبی کوئی نہیں۔ آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی عرب والوں کے لیے بھی تو نبی بن کر آیا، مدینے والوں کے لیے بھی تو نبی بن کر آیا، ساری دنیا کے لیے تجھے میں نے آفتاب ہدایت بنا دیا، جنات کے لیے تجھے نبی بنا دیا۔ فرمایا زمین کے اندر بسنے والی کوئی بھی مخلوق ہو، وہ مخلوق چھوٹی ہو، وہ مخلوق بڑی ہو، ان مخلوقات کا تجھے نبی بنا دیا گیا، تجھے رسول بنا دیا گیا۔ پھر شان اتنا اونچا کر دیا، مقام اتنا اونچا کر دیا۔ فرمایا ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ساتوں آسمان کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، سارے نبیوں کو ایک پلڑے کے اندر بٹھا دو، اسی کے اندر زمین کی ساری چیزیں سونا چاندی بٹھا دو، درختوں کو رکھ دو۔ فرمایا لوگوں ایک پلڑے کے اندر ساری دنیا کا نظام رکھ دیا گیا، لوہ کرسی کو رکھ دیا گیا۔ فرمایا دوسرے پلڑے کے اندر آمنہ کے لال کے شان کو رکھ دو۔ فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، فرمایا جس شان کے اندر آمنہ کا لال ہوگا، جس پلڑے کے اندر آمنہ کے لال کا شان آئے گا، اللہ کی قسم وہ پلڑا جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے وزن کو بڑھا کے رکھ دے گا۔ ایسا نبی عطا فرمایا۔ مدینے کے اندر جتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے تڑپتے تھے، جنہوں نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا اللہ کے نبی کے اوپر فدا ہو گئے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کوئی نہیں کی، انہوں نے اپنی جان کی فکر کوئی نہیں کی۔ انہوں نے نہیں سوچا گھر کے اندر بیٹی انتظار کر رہی ہے، انہوں نے نہیں سوچا گھر کے اندر ماں انتظار کر رہی ہے، انہوں نے نہیں سوچا گھر کے اندر باپ انتظار کر رہا ہے۔ جب بھی پتا چلا آمنہ کا لال قربانی مانگ رہا ہے، ہر وقت تیار ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا اے لوگوں آمنہ کے لال کو عرب کے اندر نبی بنایا گیا، قریش کے خاندان کے اندر سے ان کو بھیجا گیا۔ فرمایا ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان بن گئے، زمین کا آدھا
ٹکڑا ان کو مل گیا، آدھا زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا۔ اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا، اپنے قبیلے والوں کو جمع کر لیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کر لیا۔ بنو حنیفہ کے لوگ سارے کے سارے آ گئے، ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کیا تم یہ بات مانتے ہو مجھے بھی اللہ نے نبی بنا دیا؟ جو لوگ دشمنیوں کے اندر اترے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات اس وجہ سے نہیں مانی کہ آپ قریش کے اندر آئے، آپ کو تاجدار مدینہ بنایا گیا، ان لوگوں نے فوراً ان کی بات کے اوپر لبئی کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس قبیلے کے اندر سے آیا، اگر وہ ان خاندان والوں کے اندر سے آیا تو ہماری طرف سے نبی بن کر آیا۔ اس نے نبوت کا پرچار کر دیا، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ جس نے اس کی بات کو نہیں مانا ان کو بڑی کڑی سزا دی گئی، ان کو مارا گیا، ان کو تڑپایا گیا، ان کو ستایا گیا۔ فرمایا انہی حالات کے اندر اس نے ایک خط لکھ دیا، اللہ کے نبی کی طرف روانہ کر دیا۔ خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ خط کو لکھنے والا مسیلمہ کذاب ہے۔ اس نے دوسری بات کو بیان کیا، کہنے لگا زمین کا آدھا ٹکڑا میرا، زمین کا آدھا ٹکڑا تیرا، نبوت کے اندر میں بھی شریک بنا دیا گیا، تو بھی نبی میں بھی نبی، ایک دوسرے کی بات کو مان کر چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خط پڑھا، آپ نے خط کا جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا زمین کا مالک میں کوئی نہیں، آسمانوں کا مالک میں کوئی نہیں کہ آدھی زمین کا مالک تجھے بنا دوں، آدھی زمین کا مالک میں خود بن جاؤں۔ فرمایا زمین کا مالک بھی اللہ، آسمانوں کا مالک بھی اللہ، میں تو اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو نبوت کا تاج میرے سر کے اوپر پہنایا گیا میں اپنی مرضی کے ساتھ لے کر نہیں آیا، یہ تو اللہ نے مہربانی فرمائی کہ سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ نبی کوئی اپنی مرضی سے بنتا ہے؟ آدھی زمین تیری آدھی زمین میری، کیا زمین کا مالک میں ہوں یا زمین کا مالک تو ہے؟ اس زمین کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو کیسے کہتا ہے کہ آدھا ٹکڑا میرا آدھا تیرا؟ اللہ کا اگر کوئی شریک ٹھہرائے وہ کافر، اللہ کا اگر کوئی شریک ٹھہرائے وہ کون ہے بھائی؟ کافر۔ نبی کا کوئی شریک ٹھہرائے وہ کون ہے؟ نہ تو نبی کا کوئی شریک، نہ نبی کی بات کا کوئی شریک ہے۔ نبی کی بات جیسی کوئی کہے کہ میری بات ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ نبی کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نبی کی بات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہم زمین بناتے ہیں، جو تم کہتے ہو آدھی زمین کا مالک میں، آدھی زمین کا مالک تو۔ اللہ نے نبی بنایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرو گے؟ اسے جب وہ خط بھیجا آگ بگولا ہو گیا، برداشت نہ ہوا۔ اس نے مومنین کے اوپر جو تکلیفیں تھی ان تکلیفوں کے اندر اضافہ کر دیا، پکڑتا تھا، قتل کرتا تھا، مارتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اس کا ظلم جب بڑھتا گیا، اس کی تکلیفیں جب بڑھتی گئی، اللہ کے نبی نے ایک اور خط لکھا۔ اس خط کے اندر صاف لفظوں کے اندر بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خط کے لیے روانہ کیا حضرت حبیب بن زید کو۔ یہ اسلام کے اندر ختم نبوت کا پہلا مجاہد ہے، پہلا مجاہد ہے۔ اچھا سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جس کا نصیب جاگنا ہو، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لکھ دیا۔
سارے صحابہ کرام تشریف فرما، ان کے اندر آواز لگا کر بلایا، حبیب بن زید میرے پاس آ، میری بات سن۔ حبیب خود بھی صحابی ہے، ان کا باپ زید انصاری وہ بھی صحابی ہے، انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھا رہا، ساری زندگی پاک پیغمبر کے ساتھ جنگوں کے اندر شریک ہوتا رہا۔ آج بیٹا بھی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے، آج بیٹا بھی محافظ ختم نبوت بن کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خط تم لے کر چلے جاؤ، ابو بکر کو نہیں بلایا، عثمان کو نہیں بلایا، طلحہ زبیر بلال کو نہیں بلایا، عبداللہ بن مسعود کو نہیں بلایا، آج مقدر اس کا جاگنا ہے، آج نصیب اس کا اونچا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حبیب میرے پاس آ جا، حضرت حبیب کو بلایا، فرمایا جاؤ یہ خط لے کر چلے جاؤ۔ انہوں نے خط پکڑا، جلدی میں چلنے لگے، آپ نے آواز دے کر بلا لیا، فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں قربان کر دیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں شہید کر دیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں ذبح کر دیا جائے، آقا پرواہ کوئی نہیں، یہ جان کا ایک ایک قطرہ، یہ خون کا ایک ایک قطرہ آپ کے نام پر بہہ جائے گا، میں سمجھوں گا مجھے دنیا میں کامیابی مل گئی۔ بڑی جلدی کے اندر چلا گیا، اس نے تیز رفتار سواری کو لے لیا، مسیلمہ کذاب کے دربار کے اندر چلا گیا، وہاں کے لوگوں نے باشندوں نے بتا دیا قاصد رسول آیا، اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا، ایک خط لے کر آیا، اس ظالم نے کہا ان کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابی بڑی شان کے ساتھ چلا، نہ تو گردن کو جھکایا، نہ تو آنکھوں کو جھکایا، نہ آنکھوں کے اندر خوف آیا، نہ چہرے کے اندر کوئی خوف نظر آیا، اسی حال کے اندر دربار میں داخل ہوا، مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھا بھالے لے کر لوگ کھڑے ہوئے، ادھر دیکھا خنجر لے کر لوگ کھڑے ہوئے، ادھر دیکھا ننگی تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوئے، لیکن محافظ بن کر آیا ختم نبوت کا، یہ ڈگمگایا کوئی نہیں، اس کے ایمان کے اندر لچک پیدا کوئی نہیں ہوئی، یہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کب میں خود نہیں آیا، پاک پیغمبر کا خط لے کر آیا۔ انہوں نے کہا پڑھ کر سناؤ، صحابی رسول نے پڑھ کر سنا دیا، جس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے میں تاجدار نبی بن کر آیا، مجھے کائنات کے نبیوں کا نبی بنایا گیا، ایک ایک ذرے کا مالک بنایا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسالت نہیں، میری وجہ سے اللہ نے نبوت کی عمارت کو مکمل فرما دیا۔ مسیلمہ کذاب نے جب ساری باتیں سنی ہے، اس نے کہا اب میں تمہیں پوچھتا ہوں کیا تو محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے؟ صحابی کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مانتا نہیں، میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان کا ایک ایک خون کا قطرہ اس نبی کی نبوت پر لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کیا تو یہ بھی مانتا ہے جیسے تمہارے نبی کو نبی بنایا گیا مجھے بھی نبی بنایا گیا؟ اس صحابی رسول نے جب سنا ایمان سینے کے اندر بیدار ہوا، تڑپ گیا، مچل گیا، شیر کی طرح ابھرنے لگا، کہنے لگا میں تجھے جھوٹا اور کذاب مانتا ہوں۔ دربار مسلمانوں کا کوئی نہیں، عدالت مسلمانوں کی کوئی نہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ لوگ موجود کوئی نہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں چاروں طرف کھڑے ہوئے، لیکن صحابی رسول کا ایمان دیکھ شیر کی طرح گرج رہا ہے، پورے مقدمہ لڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا محافظ بن کر دکھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے اگر تو مجھے نبی نہیں مانے گا، اگر مجھے رسول نہیں مانے گا، اگر میری نبوت کی گواہی نہیں دے گا، اسی عدالت کے اندر اسی دربار کے اندر کاٹ دیا جائے گا، یہی پر ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا پرواہ کوئی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جلاد کو بلا لیا، اس نے لا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا، پھر صحابی رسول کو کہا کیا تو گواہی دیتا ہے آمنہ کا لال آخری نبی بن کر آیا؟ آپ نے شیر کی طرح گرج کر کہہ دیا ہاں میں کہہ رہا ہوں آمنہ کا لال آخری نبی بن کر آیا۔
کیا تو میرے بھی نبی ہونے کا اقرار کرتا ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا میں تجھے جھوٹا کہتا ہوں، میں تجھے کذاب کہتا ہوں، میں تجھے لعنتی کہتا ہوں۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، جلاد نے دائیں بازو کے اوپر حملہ کیا، وہ بازو کٹ کر زمین کے اوپر گر گیا، خون کا قطرہ نکلتا رہا، لیکن صحابی رسول کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس ایمان کے لیے ایک وقت کا فاقہ میرے اوپر نہیں آیا، مجھے کیسے پتا چلے اس نبی کی شان کیا؟ اس ایمان کے لیے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچی، مجھے کیا پتا چلے ختم نبوت کا مسئلہ کیا؟ اور صحابی رسول کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، اس نے کہا اگر تو ابھی بھی گواہی نہیں دے گا تیرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اپنا ایک بازو بچا سکتا تھا، اپنی جان کو بچا سکتا تھا، اپنے گھر واپس لوٹ کر آ سکتا تھا، اپنی ماں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے آ سکتا تھا، لیکن ان کو پتا ہے اس مسئلے سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں، پاک پیغمبر کی ذات سے اہم کوئی نہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وہی کہوں گا جو پہلے کہا۔ اس نے جلاد کو پھر حکم دیا، جلاد نے دوسرا بازو کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ صحابی رسول سے بار بار پوچھا گیا، فرمایا یہی کہتا رہا تو جھوٹا بن کر آیا، تو قذاب بن کر آیا، تو لعنتی بن کر آیا، میں تیری بات سننے ماننے کو تیاری کوئی نہیں۔ فرمایا صحابی رسول کے پاؤں کو پکڑ لیا، ایک ایک اعضاء کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ فرمایا آدھا جسم باقی رہ گیا، آدھا جسم کٹ گیا۔ کس وجہ سے کٹا؟ زمین کے لیے کٹا۔ کس وجہ سے کٹا؟ جائیداد کے لیے کٹا۔ کس وجہ سے کٹا؟ ماں باپ کے لیے قربان ہوا۔ کس وجہ سے کٹا؟ اپنی اولاد کے لیے ذبح ہوا۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم پاک پیغمبر کے لیے کٹا، پاک پیغمبر کے لیے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ فرمایا زمین کے اندر ٹکڑوں کو بکھیر دیا گیا، بالآخر روح پرواز کر گئے۔ ادھر آمنہ کے لال مسجد نبوی کے اندر انتظار فرما رہے، اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا۔ فرمایا آمنہ کے لال دیکھ لے تجھے ایسی جماعت عطا فرمائی ہے، اتنے مضبوط ایمان والے صحابہ تجھے ملے، انہوں نے جان تو دے دی پر ایمان کا سودا کوئی نہیں کیا۔ اس وقت رو کر فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد بھی وہ جس مسجد کے اندر ایک نماز با جماعت ادا کریں کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50,000۔ صحابہ بھی وہ جن سے اللہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ مسجد بھی اعلیٰ، جماعت بھی اعلیٰ، دعا کرنے والا وہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میں اپنے حبیب سے راضی تھا، تو بھی اپنی رضا کا اعلان اس سے فرما۔ کمپرومائز بھی تو کر سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے جان بچانے کے لیے، وہاں سے نکلتے باہر آ کر ختم نبوت کا نعرہ گج بج کے مار دیتے۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن نہیں، انہیں کہا اگر اب لچک دے دی تو آنے والی نسلوں کو کون بتائے گا کہ اس مسئلے کے اندر لچک نہیں ہے، اس مسئلے کے اندر لچک نہیں ہے۔ حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ مدینے کے جنوب کے اندر یہ دو بدین پیدا ہوئے، مرتد پیدا ہوئے۔ اسلام نے بڑا نرم گوشہ رکھا ہے ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے، لیکن جو ایسے لوگ ہوں جو نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہوں، جو مرتد بن جائیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے سامنے اگر وہ پیاس سے بھی مر جائے نا، ان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاؤ۔ اسلام نے بڑا نرم گوشہ رکھا ہے، عیسائیوں کے تحفظات دیے، نصارہ کے تحفظات دیے، یہودیوں کے تحفظات دیے، سب کو ان کی تحفظات دیے، لیکن جو مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ عدالتیں تحفظ کرتی ہیں، اپنی منمانیاں کرتی ہیں، اسلام کے اندر ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ مدینے کے جنوب کے اندر اسود انسی آیا، اس نے بھی ختم نبوت کا اعلان کیا کہ لوگوں میں بھی نبی بن کر آیا، لوگوں کو اپنی طرف ورگلایا، بلایا اس نے۔
لیکن اللہ حفاظت کرتا ہے. کون حفاظت کرتا ہے بھائی؟ اللہ حفاظت کرتا ہے. اس مسئلے کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، اس مسئلے کے لیے کھڑے ہونے والوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. مدینے کے جنوب کے اندر اسود عنسی نے جب یہ اعلان کیا کہ میں بھی نبی، میں بھی رسول، اچھا تم کیا کہلوانا چاہتے ہو؟ ان کے قبیلے کے اندر جو مسلمان تھے ان کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا، زبردستی ان سے کلمہ پڑھواتا، زبردستی ان سے کلمہ پڑھواتا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نبی کے زمانے کے اندر ہے، اسی زمانے کے اندر کلمہ پڑھا، لیکن کسی مجبوری کے تحت اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکا، تابعی بن گیا. تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کی زیارت کر لے، اور تبع تابعی اسے کہتے ہیں جو تابعی کی زیارت کر لے. اب اسے بھی جب لایا گیا، مجبور کیا گیا، کھڑا کیا گیا، اسے بھی کھڑا کیا، اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا، اسے بھی اقرار کروانا چاہتا ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے والا یہ نوجوان، اسے جب لا کر کھڑا کیا گیا عدالت کے اندر، اسے کہا گیا اسود عنسی میرا نام ہے، اس قبیلے کے اندر میں پیدا ہوا، ان لوگوں نے میرا کلمہ پڑھا، یہ لوگ میری جماعت کے اندر شریک ہو گئے، تجھے بھی میری نبوت کی گواہی دینی پڑے گی، تجھے بھی میری نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا، تجھے بھی اقرار کرنا پڑے گا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تڑپ گئے. آپ نے فرمایا میں ہر جان کا قطرہ قطرہ پاک پیغمبر کی نبوت پر قربان کروں گا، لیکن اس مسئلے کے اوپر سودا نہیں کروں گا. اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں، لیکن پاک پیغمبر کا دامن چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ یہی تو میرا سہارا دنیا میں، یہی تو میرا سہارا آخرت کے اندر. بتاؤ اس نبی کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا دیکھ لے، اگر تو چھوڑتا نہیں، اگر تو روگردانی اختیار نہیں کرتا، میں اتنی بڑی آگ جلاؤں گا، اس آگ کے اندر زندہ جلاؤں گا، اس آگ کے اندر دیگ کے اندر تمہیں ڈال کر جلا دیا جائے گا، تمہاری تکہ بوٹی علیحدہ علیحدہ کر دی جائے گی، ہڈیوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. بلاؤ ایسا ایمان، تمہیں ایمان کہاں سے ملے گا؟ آج میرا مسلمان ان کے ویزوں کے اوپر بک رہا ہے، ان کے پیسوں کے اوپر سودا کر رہا ہے، ان کی بچیوں سے نکاح کرنے کے لیے سودا کر رہا ہے، کسی کو لالچ دی جا رہی ہے فلانے ملک کے اندر نوکری ملے گی، تم یہ کلمہ پڑھو، اس مرزائی کا کلمہ پڑھو. یہ لوگ اپنے نبوت کو چھوڑ رہے، یہ لوگ اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ رہے، پیسوں کے لیے سودا کرتے جا رہے. فرمایا لوگوں قیامت کے دن پاک پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوگے، کیا جواب دو گے؟ تمہارے سامنے یہ معاملہ ہوا، بتاؤ تم نے کتنی قربانیاں دی ہے. اس تابعی کو کھڑا کر لیا گیا، حضرت ابو مسلم خولانی کو میدان کے اندر لایا گیا اور اعلان کر دیا گیا. فرمایا لوگوں اتنی آگ جلائی جائے، لکڑیوں کو لایا جائے، ایندھن جمع کیا جائے، لکڑیوں کو جمع کر دیا گیا، ایندھن لا کر ڈھیر لگا دیا گیا. فرمایا وہاں پر لا کر ابو مسلم خولانی کو کھڑا کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا اگر تم ابھی بھی باز نہیں آتے اس آگ کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا، تمہیں جلا دیا جائے گا، نام و نشان بھی باقی کوئی نہ رہے گا. صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تابعی ہے، اس نے کہا کوئی پرواہ کوئی نہیں. انہوں نے دونوں بازوؤں کو پکڑا، انہیں آگ کے اندر ڈال دیا گیا. 2 دن 2 رات تک یہ آگ کے اندر پڑا رہا، یہ آگ کے اندر اسی طریقے کے ساتھ بیٹھا رہا. اللہ کی قسم نہ جسم کا بال جلا، نہ کوئی کپڑا جلا، نہ جسم کا کوئی حصہ آگ نے جھلسایا. 2 دنوں کے بعد آگ
سے باہر نکل آیا۔ اسود انسی نے دیکھ لیا، ان کے اوپر عجیب ہیبت طاری ہو گئی۔ ان لوگوں نے دیکھا عجیب نظارہ لگ گیا، دائیں بائیں والے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا سچے ایمان والا، سچے کلمے والا، سچے نبی کا ماننے والا، تبھی تو اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ لوگوں نے کہا اس جگہ پر نہ رہنے دو، اگر اسی جگہ پر رہا تمہاری نبوت کو کون مانے گا؟ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کے نبی کا کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ انہوں نے اسے اپنے قبیلے سے نکال دیا، اپنے وطن سے نکال دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، مجھے کہاں سہارا ملے گا؟ آخر دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، جس نبی کے لیے قربانی دی ہے، جس نبی کے لیے آگ میں چلا گیا، جس نبی کے دین کے لیے اپنے آپ کو وار دیا، اسی نبی کے شہر میں جاؤں گا، وہیں جا کر سکون ملے گا۔ صحابی رسول یہ حضرت ابو مسلم خولانی روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے۔ اللہ کی شان، انہی دنوں کے اندر آمنہ کے لال کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، اس نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ان کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے دیکھا کوئی مہمان ہے، کوئی مسافر ہے جو اتنی دور سے چل کر آیا۔ آپ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے، ان سے حالات معلوم کیے، فرمایا مہمان لگ رہے ہیں، تھکاوٹ تیرے چہرے سے محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا بتا کہاں سے چل کر آیا؟ انہوں نے بتایا یمن کا رہنے والا، یمن کے اندر سے چل کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کر ڈالا، آپ نے فرمایا اسود انسی نے ہمارے ایک بھائی کو آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن نہ ان کا جسم جلا، نہ ان کا کپڑا جلا، نہ جسم کا کوئی حصہ آگ نے جھلسایا۔ فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے عبداللہ بن صوب ان کا نام ہے۔ آپ نے نام کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، آپ کی فراست بھی کام کر گئی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے بتا تجھے واسطہ اللہ کی ذات کا، کیا تو وہی نوجوان ہے جس نے ختم نبوت کے لیے آگ میں جانا پسند کیا، جس نے ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پسند کیا، اس کے جسم کے حصے کو آگ نے نہیں جلایا؟ کیا تو وہی نوجوان ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے ہاں میں ہی وہی نوجوان ہوں، اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت عمر نے بازو پکڑ لیا، اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، مسجد نبوی کے اندر آ گئے، حضرت ابو بکر کو بلا لیا، فرمایا ابو بکر مبارک ہو، آج اللہ نے ایسے نوجوان کی زیارت کروا دی، ان کے اوپر اللہ نے آگ کو جلانا جسم کے اوپر ایسے حرام کر دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے ٹھنڈا فرما دیا۔ محافظ ختم نبوت کیسے لوگ تھے، جانوں کی قربانیاں دینا فخر سمجھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، جہاد کا اعلان ہوا، آج مائیں کہتی ہیں نہ جا، مولویوں کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ پتہ مولویوں کا کام کیوں پڑ گیا کہ ہاں عام بندوں نے کرنا چھوڑ دیا۔ اگر آپ سارے مل کر یہ کام کر رہے ہوتے نا تو کوئی یہ نہ کہتا کہ مولویوں کا کام ہے، سب نے یہ کہنا تھا امت کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ امت کا کام ہے۔ کیا آپ کا وہ نبی نہیں ہے جو میرا نبی ہے؟ سب کا نبی وہی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، جنگ کا اعلان ہوا، ایک بوڑھی مائی، اس نے چھوٹا سا شیر خار بچہ اپنا گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کی گود کے اندر کبھی شیخ العبد القادر جیلانی آیا کرتا ہے؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کی گود کے اندر کبھی بایزید بستامی آیا کرتا ہے؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کی گود کے اندر کبھی بابا بلے شاہ آیا کرتا تھا؟ آج مسجدوں کے وارث گود میں نہیں آ رہے، قرآن کے وارث گود میں نہیں آ رہے، دین کے وارث گود میں نہیں آ رہے، اب دوسری طرف چلنے والے لوگ
ان ماؤں نے دامن پھیلانا چھوڑ دیا ہے۔ جب ان ماؤں کو پتہ چلتا تھا کہ ہم امید سے ہیں، ان کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں تھی، وہ قرآن کی ناغہ نہیں کرتی تھی، وہ اپنے بچے کو پیٹ کے اندر قرآن سنایا کرتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ بچہ 10 پاروں کا حافظ قرآن بن کر آیا کرتا تھا۔ بوڑھی ماں آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جہاد کا اعلان کیا، سارے جائیں گے، میرے گھر کے اندر کوئی نہیں، اس بچے کا باپ شہید ہو چکا، آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو، اب کوئی نہیں بچا، یہ ایک چھوٹا سا بچہ بچا ہے، اسے لے جا، میں کیا کروں گا؟ کہ اس صحابی کو دے دینا جس کے پاس تیر اور تلواروں کے حملوں کو روکنے کے لیے کوئی بھالا نہ ہو، کوئی ڈھال نہ ہو۔ اندازہ لگا میری تیری اولاد ہو، اتنی بڑی قربانی کہ صحابی کو کافروں کے تیر آئیں گے آپ کی طرف، آپ کی جان بچ جائے گی، میرے بچے کی پشت کے اوپر آ کر تیر لگے گی، صحابی کی جان بچے گی، میرا بچہ قربان ہو جائے گا، میں سمجھوں گی کہ اللہ نے مجھے اونچا مقام دیا۔ غازی علم دین شہید حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنی تھی، جب انہوں نے نبوت کے اوپر مرزائیوں نے بھونک ماری تو آپ نے پگڑی مجمع کے اندر اتار دی کہ لوگو وہ آمنہ کا لال آج تمہیں بلا رہا ہے، وہ آج تمہیں بلا رہا ہے، وہ دیکھو اماں عائشہ صدیقہ اپنا دامن پھیلا کر تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ وہاں ایک تقریر سنی، ایک مجمع تھا، گھر کے اندر آئے تو چھری کو تیز، ماں نے کہا کبھی فروٹ کاٹنے کے لیے چھری ہاتھ میں نہیں پکڑی۔ یہ ایسا نوجوان تھا تانگا چلاتا تھا، لیکن اس کے تانگے کے اندر 2-3 سواریاں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی تھی، لوگ کہتے نکما ہے، لاپرواہ ہے، کام نہیں کرتا۔ ماں اسے تانا مارتی تھی کہ وہ دن کون سا آئے گا جب تیرے تانگے کے اندر بھی کوئی 3-4 افراد بیٹھیں گے، آج یہ گھر کے اندر چھری تیز کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہ ماں آج امیر شریعت نے تقریر کی ہے اور بتایا ہے راجپال نے میرے نبی کی ذات کے اوپر حملہ کیا، ماں میں زندہ رہوں، مجھے حق نہیں بنتا۔ ماں بھی ماں تھی، ماں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مولوی کر لے گا، وہ کر لے گا، وہ ساری دنیا بات کی، تو کہاں جا رہا ہے، میرا اکلوتا بیٹا، نہ جا۔ ماں کو پتا تھا، اس نے کہا جا پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ گئے ان کی دکان پر، دیکھا بیٹھا، وہاں جا کر چھری کے ساتھ حملہ کیا، جہنم واصل کر دیا۔ جتنے دنوں تک جیل کے اندر رہے نا، جیل کے اندر رہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا کچھ پیسہ اس مسئلے کے اوپر لگ رہا ہے۔ میں نے مسجدوں کے اندر، کئی مسجدوں کے اندر جلسے کے لیے جاتا ہوں، محفلوں کے اندر لوگ بلاتے ہیں، وہاں جب ان کے حالات دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ختم نبوت کی فنڈنگ ان کے پاس ایک الگ سے ہوتی ہے، ہر مہینے کے اندر 100 روپیہ 200 روپیہ وہ ایک الگ سے دیتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا بھائی جب بھی مسئلہ ضرورت پڑے، آپ نے لٹریچر چھپوانا ہو، کتابیں چھپوانی ہو، پمفلٹ چھپوانے ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ یہ کام کریں۔ جتنے دنوں تک یہ غازی علم دین شہید جیل کے اندر رہا، فرمایا ہر رات کے اندر اللہ کے نبی کی خواب کے اندر زیارت ہوتی تھی۔ اتنا مقدم، اتنا نصیب، لوگ دور دور سے آئے، برطانیہ کے اندر سے لوگ کہ ہم وکیل بنے، ہم بچائیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، نہ کسی کو وکیل نہ کرنا، میں آمنہ کا لال قیامت کے دن تیرا استقبال خود کروں۔ یہ پھندا تیرے گلے میں ڈالیں گے، یہ پھندا نہیں ہے، اس پھندے کو پھولوں کا ہار سمجھ کے اپنے گلے میں ڈالیں۔ جب اسے پھانسی دی گئی نا، ماں وہی ماں اپنے حالات بیان کرتی ہے، میرے گھر کے سامنے تانگا آ کر کھڑا ہوتا تھا، اس میں 4 سواریاں نہیں بیٹھتی۔ جس دن غازی علم دین شہید کا جنازہ آیا، کب میرے گھر کے باہر پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں، جگہ